وہ رات جو عام رات نہیں تھی، وہ رات جب زمین نے ایک نبی کو زخمی کیا اور آسمان نے اسی نبی کو اپنے قریب بلا لیا۔ یہ وہ رات تھی جب انسانیت کی تاریخ بدل گئی۔ یہ ہے شب معراج۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ہر دکھ میں ڈھال تھیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو طالب، جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب نہ گھر میں وہ سکون تھا، نہ باہر وہ حفاظت۔ پھر طائف کا سفر آیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کے بدلے پتھر ملے، لہو قدموں سے بہنے لگا۔ فرشتوں نے پہاڑ الٹ دینے کی اجازت مانگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ جب زمین نے انکار کیا تو آسمان نے بلا لیا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ سینہ مبارک کھولا گیا، دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ تیاری تھی، ایسے سفر کی تیاری جو کسی انسان نے نہ پہلے کیا نہ بعد میں کرے گا۔ دل کو ایمان، حکمت اور یقین سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک نورانی سواری لائی گئی جسے کہا جاتا ہے براق۔ وہ اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر جاتی وہیں قدم رکھتی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس، وہاں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب موجود تھے، اور اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے۔ یہ اعلان تھا، اب نبوت کا سلسلہ مکمل اور قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ پھر آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، جنہوں نے خوش آمدید کہا۔ دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں حسن کا نصف دیا گیا۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو امت کے لیے بار بار فکر مند ہوئے۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے پاس، جہاں روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ عرض کیا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں صرف ایک ہستی آگے بڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی فاصلہ، رب اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور امت کو عظیم تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ نماز، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ کے فضل سے 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا تحفہ یہ خوشخبری کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کے سوا بڑے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، کفار ہنس پڑے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ یہ رات نماز کی بنیاد ہے۔ یہ رات بتاتی ہے کہ مشکل کے بعد بلندی آتی ہے۔ یہ رات یقین سکھاتی ہے۔ یہ رات اللہ کے قرب کا پیغام ہے۔ جو رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے بھی اوپر لے گیا، وہ رب آپ کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ بس نماز کو تھام لیجئے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے پاس بھی گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کی اور اپنے خدا سے ملاقات بھی کی، اور جو بات لوگوں کے لیے خواب تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں ایسا سب کیا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔